حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ کا نام سید ابو الحسن علی بن عثمان ہے اور آپ رحمت اللہ حسنی حسینی سید ہے۔ آپ رحمت اللہ کی والدہ بڑی ولیہ تھی۔ ماموں جان بھی ولی اللہ تھے، بلکہ تاج اولیاء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ کی والدہ اور ماموں کا مزار آج بھی افغانستان میں مرجع خلائق ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ افغانستان میں غزنی میں پیدا ہوئے۔ علی حجویری کے پیر و مرشد کا نام سید ابو الفضل ختلی رحمت اللہ تھا۔ آپ رحمت اللہ کا سلسلہ جنیدی تھا۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ نے دین کی طرف بہت رغبت و محبت پائی۔ علم دین کے حصول کے لیے کوشاں رہے، بڑے بڑے بزرگوں سے مل کر علم حاصل کیا اور خوب سیاحت کی۔ سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے۔ شام میں ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جن کا نام لے کر دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے، یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مزار شام کے شہر حلب میں ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ فیض حاصل کرنے کے لیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے سرانے سو گیا۔ لاہور بڑا مقدس شہر ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات حصہ اول میں فرماتے ہیں، یہ شہر لاہور ہندوستان کے تمام شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے۔ اس شہر کی برکت تمام ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ علی حجویری رحمت اللہ سیاحت کرتے کرتے لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں جادوگروں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ بڑے بڑے نذرانے اور بھیٹ وصول کی جاتی تھی۔ جو ان جادوگروں کی خاطر مدارت نہ کرتا، اسے جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے تھے۔ اللہ کے کرم سے داتا گنج بخش رحمت اللہ کے قدم لاہور کی دھرتی پر لگے۔ آپ رحمت اللہ نے ایک بوڑھی عورت سے دودھ خریدنا چاہا تو وہ ڈر گئی، کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے انکار کیا کہ اگر میں دودھ آپ کو بیچ دوں گی تو جادوگر مجھے مار دے گا، میری بھینسوں سے خون آئے گا۔ آپ رحمت اللہ نے اسے تسلی دے کر سمجھایا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی، دودھ بیچ کر اپنے گھر پہنچی۔ اب جو اس نے اپنے مویشیوں کا دودھ دھویا تو اتنا نکلا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب دوسرے گوالوں کو پتا چلا کہ اس مسلمان میں بڑی کرامات ہیں تو وہ آپ رحمت اللہ کے پاس آنے لگے۔ آپ رحمت اللہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ دودھ میں برکت کے لیے آنے والا ایمان کی برکت لے کر جاتا۔ آپ رحمت اللہ کی نیکی کی دعوت سے پورے لاہور میں ہلچل مچ گئی۔ جادوگر رائے کو پتا چلا کہ جو کہ گورنر کا نائب تھا، ہنستا اور تانا کشی کرتا ہوا آپ رحمت اللہ کے پاس حاضر ہوا۔ بولا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ رحمت اللہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نہ مانا۔ آپ رحمت اللہ ٹالتے رہے۔ وہ سمجھا کہ آپ رحمت اللہ ڈر گئے اور آپ میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے جان چھڑا رہے ہیں۔ اس نے جادو دکھانا شروع کر دیے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ آپ رحمت اللہ نے اپنی پاپوش یعنی جوتوں کو حکم دیا کہ اس کو مزہ چکھا، تو جوتے نے ہوا میں پرواز کی اور جادوگر کے سر پر پڑنے لگا اور اس کو مارتے ہوئے آپ رحمت اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ قدموں میں گرتے ہی اس کو حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ آپ رحمت اللہ سے معافی مانگی۔ آیا تھا لڑنے کے لیے، ہار کر غلامی قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا، اور ظاہری باطنی علوم کی تربیت کے بعد اسلام کا مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ جادوگروں کا جادو مانند پڑ گیا۔ پنجاب سے ہندو آتے جاتے آپ رحمت اللہ انہیں مسلمان بناتے جاتے۔ الحمدللہ اسلام کی روشنی لاہور میں خوب پھیلی۔ یہ رائے راجو بعد میں شیخ ہندی رحمت اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا مزار بھی آپ رحمت اللہ کے دربار کے احاطے میں موجود ہے، اور اب تک ان کی اولاد داتا صاحب رحمت اللہ کے دربار کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں آپ رحمت اللہ کا مزار ہے مکان بنایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، مگر اس کی محراب کو جانب جنوب رکھا۔ علماء نے اعتراض کیا کہ قبلے سے ہٹ کر ہے۔ ایک دن سارے علماء کو اکٹھا کیا، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ رحمت اللہ نے کہا کہ میں نے اس سمت میں نماز پڑھائی ہے، ذرا دیکھو ادھر کیا ہے۔ علماء نے دیکھا
نہ محراب ہے نہ محراب کی دیوار، سب نے کعبہ شریف کا جلوہ دیکھا۔ آپ رحمت اللہ نے اسلام کی بہت خدمت کی۔ بڑے بڑے کفار نے آپ رحمت اللہ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ رحمت اللہ کی کتاب کشف المحجوب کا معنی ہے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے والی۔ ہر مسلمان اس کا مطالعہ کرے اور پڑھ کر اپنی اصلاح کرے۔ آپ رحمت اللہ نے اور بھی کتابیں لکھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمت اللہ سے متاثر ہو کر ایک شعر کہا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ولی کی صحبت سے ایک دن میں بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ولی کی صحبت مغفرت کا سبب ہے۔ ولی کے قدموں میں رہنا سعادت کا باعث ہے، بلکہ ان کے قدموں میں دفن ہو جانا بہت بڑی برکت کے حصول کا سبب ہے۔ شرح صدور میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک جگہ قبر نرم ہو کر کھل گئی، عزیز و اقارب جمع ہو گئے، دیکھا لاش نظر آ رہی ہے، ایک شاخ لپٹی ہوئی ہے، 2 شاخیں ناک میں داخل ہیں۔ انہوں نے قبر کھول کر لاش کو خشک زمین میں دور جا کر دفن کیا۔ اب جیسے ہی قبر میں اتارا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ شاخ سانپ بن گئی اور لاش کے منہ کو نوچنے لگی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کو اس مصیبت سے کیسے بچایا جائے۔ اتنے میں ایک ولی اللہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے مرحوم کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو وہیں دفن کر دو، کیونکہ وہاں ایک ولی کی قبر ہے۔ اس کی برکت سے یہ سانپ وہاں شاخ بن گیا، پھول بن گیا اور اس کو فائدہ دے رہا تھا۔ جب لاش کو دوبارہ پہلی قبر میں رکھا تو فوراً وہ سانپ شاخ اور پھول بن گیا۔ ولی کے قدموں کی بہت برکت ہے۔ بہرحال حضرت داتا گنج بخش کا مزار مرجع الخلائق ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جزاک اللہ۔